جب ڈیر بگٹی میں تھے تو آپ کا رجحان میوزک کی طرف کیسے آیا؟ میں وہاں پہ گانا سنایا کرتا تھا. فوک گاتے ہیں، کلاسیکل گاتے ہیں، غزل گاتے ہیں؟ مطلب بلوچی جو ہمارے شاعر ہیں. چم دلار اڑسگا چما گنو خدا. کتنے البم آئے ہیں یا کتنے سانگز ریکارڈ ہوئے؟ کہ اصل لباس کیا چیز ہے، جس میں پہاڑوں کا ذکر ہو، جس میں علاقے کا ذکر ہو. وہ جیبا بلوچا میرے بلوچا شیر بلوچا شار. کس قسم کی شاعری پسند کرتے ہیں؟ ہمارے جو ثقافت ہے. تو آپ کے شاگرد بھی ہیں؟ میں خود سیکھ رہا ہوں. سلام بھائی. آپ کے سربراہان کیا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوف ان کا ہوتا تھا کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف تھے. جیسے آپ نے بتایا مختلف زبان میں گاتا ہوں. آتے ہو خیالوں میں کبھی خود بھی چلے آؤ. السلام علیکم. نظربان بلوچستان فن و فنکار پوڈ کاسٹ کے ساتھ سلام صابر کا محبت برا سلام قبول ہو. آج کے ہمارے مہمان بلوچی زبان کے نامور گلوکار ہیں، نوجوان فنکار ہے، ابھرتے ہوئے فنکار ہے. مخصوص خوبصورت علاقے سے، سنگلاخ پہاڑوں سے تعلق ہے، ڈیرہ بگٹی سے. ہمارے نوجوان فنکار کا نام ہے پرویز بگٹی. جناب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ، منتوار. کیا حال ہے پرویز بلوچ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ مہربانی. میں آپ کا انٹروڈکشن آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں. جی بالکل. میرا نام پرویز بلوچ ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی سے ہے اور بگٹی ٹرائب سے میرا تعلق ہے. اور مجھے میوزک کا تو پھر بعد میں اب میرے خیال میں یہ کوشچن چلتے رہیں گے. اچھا، آپ جب ڈیر بگٹی میں تھے تو آپ کا رجحان میوزک کی طرف کیسے آیا؟ یہ ایسے تھا کہ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ اسکول میں ہماری ایک کلاس ہوا کرتا تھا میوزک کا، یا مطلب جو بھی کسی لڑکے میں کوئی شوق وغیرہ ہو تو ٹیچرز وغیرہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کوئی گانا سنائیں یا کوئی ایکٹنگ یا کوئی ایسی چیزیں. تو میں وہاں پہ گانا سنایا کرتا تھا. تو پھر جو وہاں اسکول کے میرے ٹیچرز تھے تو مجھے سنتے تھے اور مجھے بلاتے بھی تھے اپنے مطلب جو کلاس ہوتے تھے جو ٹیچرز کے فلانے کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہاں خالی پیریڈ میں، وہ ہفتے میں ایک بار لازمی وہ کلاس ہوا کرتا تھا. مطلب ہر سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو وہ کلاس ہوا کرتا تھا تقریباً سارے اسکول کا. تو وہ مجھے بلاتے تھے کبھی کس کلاس میں کبھی کس کلاس میں. تو مجھے جو شوق ہوا وہ تو میرے ماموں ہیں، استاد بھی ہیں، استاد محترم عارف بگٹی صاحب. تو وہ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ گاتے تھے اس ٹائم، تو ان کو دیکھ کے جو ہے تو شوق ہوا گانا گانے کا بچپن سے. پھر وہاں اسکول میں یہ ہوا کہ کانفیڈنس ملا مجھے بچپن میں، کم عمری میں. وہاں پہ جب گاتے تھے لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے، اسپیشلی جو ہمارے ٹیچرز تھے ڈیرہ بگٹی کے ایف سی پبلک اسکول کے. جی. اچھا، آپ کو فنی موسیقی میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ شروعات میں ایسے ہوا کہ سیکھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوا فیملی کی طرف سے بھی، اور اگر سیکھنا چاہتا تھا تو سامنے میرے ماموں تھے تو سب سے پہلے ان کا اجازت لازمی تھا. کیا وہ سخت مزاج کی تھی؟ نہیں، سخت مزاج تو نہیں تھے. ظاہر ہے ماما اور جو بھانجے کا ایک رشتہ ہوتا ہے احترام کا، تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا گھبراتا تھا اس کے سامنے. کافی ٹائم کوشش کیا. پھر ان کا جو کلب تھا میرے ماموں کا، وہاں پہ آنا جانا ہوتا تھا. جو میرے پہلے استاد ہیں ظہور شہزاد صاحب، اچھا، تو ان سے میں نے کہا یار مجھے شوق ہے، اگر آپ مجھے موقع دینا چاہیں گے تو میں آؤں گا. اس نے کہا یار ہم تو بالکل آپ کو موقع دیں گے، لیکن آپ کے جو ماموں ہیں سنی وہ ناراض ہو جائیں. تو پھر میں نے کہا یار جب تک کوئی حل نکال لیں گے اس کا. تو میں کچھ دن کلب گیا، 1 مہینہ 2 کے بعد پھر جو میرے ساتھ میوزیشین بھی ہیں استاد فہیم شاہین صاحب، وہ ایک دن وہاں پہ کلب آئے بیٹھے. میں نے 1-2 گانے گا لیے تھے کیونکہ ماموں کا مجھے ٹائمنگ پتہ تھا، وہ اس ٹائم آتے ہیں، پھر اس ٹائم میں چلا جاتا تھا. تو پھر جب وہ آئے بیٹھے، استاد فہیم شاہین نے ان کو کہا کہ آپ کو تو ہم سنتے ہیں، آج آپ کے بھانجے کو سنیں گے. تو دیکھا کہ آپ بھی گاتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں گاتا ہوں، میں ایسے سننے کے لیے آیا ہوں. جی ہاں. تو اس نے کہا نہیں. تو ماموں نے کہا اگر آپ گاتے ہیں آپ سنائیں. تو میں نے گانا گایا. جب گانا گا کے ختم کیا تو ماموں کے الفاظ مجھے یاد ہیں.
تو اپنے حوصلہ افزائی کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ تو بالکل گلوکار بن گئے ہیں. میں نے کہا نہیں میں بس مجھے شوق ہے. بس پھر اس دن کے بعد شروع میں استاد ظہور شہزاد سے میں نے سیکھا, پھر اس کے بعد ماموں سے باقاعدہ سیکھنا اسٹارٹ کیا. اچھا, آپ جب گاتے ہیں تو کیا آپ فوک گاتے ہیں, کلاسیکل گاتے ہیں, غزل گاتے ہیں, کیا؟ میں فوک گاتا ہوں, بلوچی فوک گاتا ہوں. جو مطلب بلوچی ہمارے شاعر ہیں ان کی شاعری. جی جی بلوچی. اچھا, آپ کی بلوچی مطلب ڈیر بگٹی علاقہ ایک خوبصورت علاقہ ہے, خوبصورت میوزیشین بھی ہے, اور یہ جو میوزیشین ہے دل کو چھو لینے والے, سحر انگیز ہوتے ہیں. کوئی ایسے 2-3 ساز کے نام بتائے جو فوک میوزک ہے. ہمارے علاقے سے جو انٹرنیشنل لیول پہ مشہور ہیں وہ سیروز ہیں. استاد سچو خان, اس سے پہلے بھی استاد ہیں. جی جی ایوارڈ یافتہ ہیں. ابھی جو آج کل ماشاءاللہ استاد خاوند بخش بگٹی ہے, بہت اچھے بجاتے ہیں, وہ بھی آج کل آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے جو علاقے کا سروز ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہے, مطلب انٹرنیشنل لیول پہ سروز کو سنا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دمبورا بھی بجاتے ہیں. پرانے استاد بھی ہمارے ہیں, لیکن ابھی جو ہیں وہ استاد امان اللہ ہیں. اچھا, یہ دوسرا نرسر, یہ کیا, یہ بھی آپ کے علاقے کے؟ جی جی, یہ بھی ڈیرہ بگٹی سے. یہ تو کوئی سلیمان میں نرسر بہت زیادہ سنا جاتا ہے. اچھا, ابھی تک لوگوں نے جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں علاقے, جیسے ہمارا ڈیرہ بگٹی ہو گیا, سوئی ہو گیا, یا پھر پنجاب میں جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ تونسا شریف, ڈی جی خان, اچھا, تو وہاں ابھی تک لوگ نرسر کے بغیر اپنا پروگرام نہیں کرتے. اچھا اچھا, اور وہاں نوجوان سنتے ہیں نرسر کو, نرسر خود گانے کا کوشش کرتے ہیں. مطلب ادھر اتنا زیادہ رجحان ہے. اگر میں موسیقی پروگرام کرنے وہاں جاتا ہوں, سب سے پہلے نرسر ہوتا ہے, اس کے بعد میرا پروگرام ہوتا ہے. تو اچھا, ماشاءاللہ, آپ کے بہت اچھے گانے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. وہ کون سا گانا ہے جس سے آپ کو پذیرائی ملی, جس نے آپ کے لیے نام پیدا کیا؟ جی, وہ شاعر شرافت بگٹی کا شاعری ہے, تئی چم. سب سے پہلے وہ زیادہ وائرل ہوا تھا, پھر اس کے بعد اور بھی گانے ہیں. تو یہ سنا دے, پھر باتیں کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. وتی چم دلار اڑسگا چما گنو خدا, نہ ہسی سکون نے منا دڑدا گنو خدا, تیار ظالمی نے ترسی دلا ترا, ہر دم ہر دم ہر دم تینا زنو کتنا زا گنو خدا, ہر دم تینا زنو کتنا زا گنو خدا. تئی چم 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 تئی چم. میں واو نے آرام تھیا دا گزر کھنا, تئی چمانی دنیا یا مچختر سفر کھنا. میں واو نے آرام تھیا دا گزر کھنا, تئی چمانی دنیا یا مچختر سفر کھنا. تیار ظالمی نے ترسی دلا ترا, ہر دم ہر دم ہر دم تینا زنو کتنا زا گنو خدا, تئی چم دلار اڑسگا چما گنو خدا, تئی چم دلار اڑسگا چما گنو خدا. اچھا, آپ کے کتنے البم آئے ہیں یا کتنے سانگز ریکارڈ ہوئے ہیں؟ میں نے البم ٹوٹل 11 کیے ہیں. 10 کیے ہیں, ابھی 11 انشاءاللہ ریلیز ہونے والا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نیا کوئی پروجیکٹ جس میں خصوصی آپ دلچسپی رکھ رہے ہیں؟ جی جی, ابھی ہیں کافی گانے ہیں, ان پہ میں کام کر رہا ہوں. اور زیادہ تر جو خلقی گانے ہوتے ہیں, فوک گانے ہیں, جی ہاں, ابھی بھی ایک ایسا گانا ہے اس پہ میرا کام چل رہا ہے, زیادہ فوکس ہے اس پر. اچھا, آپ کتنے زبان میں گاتے ہیں؟ میں بلوچی گاتا ہوں, اردو گاتا ہوں, براوی زبان میں گاتا ہوں, اور سریکی گاتا ہوں. اس کے علاوہ فارسی تھوڑا بہت گا لیتا ہوں, پشتو گا لیتا ہوں. مطلب لہجہ تو لازمی ہوتا ہے ہر زبان کا, اپنا جو میرا عبوری ہوگا وہ تو میرا مادری زبان ہوگا. اس میں تو ماشاءاللہ ہر زبان اپنا مادری زبان. جی جی, مادری زبان میں باقی گا لیتا ہوں, لیکن لہجے کا تو ضرور اس میں فرق آ جاتا ہے. اچھا, فن موسیقی کے حوالے سے یا زندگی کے اور شعبے سے کبھی کوئی ایسے خواہش پورا نہ ہو؟
نہیں ایسے تو کافی چیزیں ہیں انسان جب تک زندہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کبھی کس چیز پر کبھی کس چیز پر. تو میرا خواہش تھا کہ میں ابھی جو سوچتا ہوں اللہ پاک نے جو مجھے عزت دی ہے کہ کاش میرے والد صاحب حیات ہوتے زندہ ہوتے وہ مجھے اس اسٹیج پر دیکھ لیتے. بس یہ ایک خواہش میرا ادھورا رہ گیا. اچھا آپ کو اگر کوئی سانگ ملے انٹرنیشنل سطح پہ جی تو آپ کس قسم کا شاعری یا کس قسم کا دھن چوائس کریں گے؟ میں سب سے پہلے جو میرا بلوچی شاعری ہوگا وہ بھی فوک ہو خلقی ہو جس میں ہمارے بلوچستان کا تعریف بیان ہو اس شاعری کا رسم رواج ہو جو ہمارے مطلب اصل جو بلوچ جو جیسے ہم لوگ کا بلوچی حال حوال ہے اسے اس طرح کے جو ہمارے جو ویس ہیں جو کہ باہر کے لوگ دیکھیں کہ بلوچ اصل میں حقیقت میں کیا ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم امن پسند ہیں ہمارے جو رواج ہیں وہ ہم اسلامی اس کو بھی فالو کرتے ہیں. جی اسلام سے بھی ریلیٹڈ کرتے ہیں اور باقی ان کو پتہ چلے کہ اصل لباس کیا چیز ہے. جو ہمارے بلوچی لباس ہے وہ بلوچی لباس بہت کم جگہوں میں پایا جاتا ہے. جس طرح کا مطلب ایک طرح کا جیسے لنگی ہو گیا. اچھا بلوچی آپ کے علاقے میں ڈیر بگٹی میں کوئی ایسے ڈریسز آپ بتائیے مطلب اس کے 3-4 پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں ایسے ہے کہ پرانے جو ہمارے ڈریسنگ ہے اس میں لنگی بہت مشہور ہے. لنگی ایک دستار جو نہیں دستار نہیں کوئی اور چیز لنگی جیسے قمیض کے پہنتے ہیں. جی ہاں وہ اس طرح گول بنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے پیروں کی طرف سے. اس کو بناتے ہیں اچھی طریقے سے. پھر اس کے بعد لنگی کے بعد سواس ہو گئے وہ جو چپل ہے سواس. جی وہ ہمارے مطلب ڈیرہ بگٹی کے بہت زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو چٹائی وغیرہ ہے بناتے ہیں یہ بھی مشہور جی وہ بھی وہاں پہ مشہور ہیں. اور آج کل جو ہے وہ جو ٹوپی ہے ہمارے ڈیرہ بگٹی کے وہ زیادہ فیمس ہیں اور واسکٹ بلوچی بناتے ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں. مطلب اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں. سروز وہاں پہ بناتے ہیں دمبورا وہاں پہ بناتے ہیں. ہمارے استاد ہیں بوستان بگٹی صاحب ماشاءاللہ وہ اس چیز پہ بہت کام کر رہے ہیں. جی ہاں دمبورا بناتے ہیں مطلب اپنے ہارمونیم وغیرہ کے یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے بناتے ہیں. تو کافی ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی میں. جی نہیں ویسے بھی بلوچستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. ہیروں کی کمی نہیں ہے کوئی دیکھنے والا آنکھ ہو. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ مجھے موقع ملے میں کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے علاقائی گانا جس میں ڈریسز ہے تو کوئی ایسے علاقائی سانگ ہمیں سنا دے فوک جس میں پہاڑوں کا ذکر ہو جس میں علاقے کا ذکر ہو. جی وہ بلوچانی وطن بلوچستان میں وہ سدا آباد با بلوچستان میں وہ شرعی وطن بلوچستان پڑتا سر دے قربان وہ جیبا بلوچاں میرے بلوچاں شیر بلوچاں شار جیبا بلوچاں میرے بلوچاں شیر بلوچاں شار جی گنجی میں دیا چلتن بولا کو سلیمہ وہ جیبا بلوچستان وہ ورنہ جیبا بلوچستان وہ جیبا بلوچستان وہ سائیں جیبا بلوچستان جیبا بلوچستان وہ ورنہ جیبا بلوچستان فخر وزی مار قوم سرا وزی ننگ نموز غیرت سرا فخر وزی مار قوم سرا وزی ننگ نموز غیرت سرا ماخو بلوچ بلوچ میں نامے ماخو میرے بلوچ ماخو بلوچ بلوچ میں نامے ماخو میرے بلوچ جی بلوچی میں یہ زبان چلتن بولا کو سلیمہ وہ جیبا بلوچستان وہ ورنہ جیبا بلوچ
آپ کے البم میں اکثر آپ کے کمپوز ہوتے ہیں یا دوسرے دنوں پر اکثر شاعری کرواتے ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے سلام بھائی. دراصل ایسا ہے، میں جب اس فیلڈ میں آیا تو اس ٹائم لوگ زیادہ تر انڈین گانوں کو کاپی کرتے تھے. اچھا. جی جی، جب میں اس فیلڈ میں آیا تو لوگ اس کو زیادہ سنتے تھے. پھر میں نے ایسے کیا کہ کچھ کمپوز ملا کے جو ہمارے لوکل دھنیں Mix ہیں، کیے. جیسے ہمارے پرانے بلوچی ہو گئے یا پرانے سندھی یا سرائکی، مطلب جو ہمارے لوکل ہیں، میں نے ان پہ کام کرنا سٹارٹ کیا. اچھا. مطلب جیسے ہی میرا کو سلیمان میں جیسے ہی انٹری ہوا سنگنگ میں، جی جی. تو لوگوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کیا کہ آپ یہ صحیح ٹریک changing پہ، لا رہے ہو. آپ ایک چینجنگ لا رہے ہو، آپ نے یہ صحیح ٹریک پکڑا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. تو الحمدللہ آج تک ابھی میں کچھ صوفیانہ کلام ہیں ان کو اپنے کمپوز، استاد لیاقت لطیفی کے کمپوز ہیں، ان پہ میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو جوان سال فقیر جو ہمارے پرانے شاعر گزرے ہیں، اچھا. اس پہ اس کی شاعری پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارے اپنے کمپوز ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایک اور چینج لائیں گے. اچھا. اس کے لیے فن موسیقی میں مطلب ابھرتے ہوئے جو فنکار آئیں گے تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا محنت کرے یا انٹرنیشنل سطح پہ آ جائیں؟ کیونکہ ہمارا جو بلوچی، براوئی یا پشتو زبان ہے ایک لوکل زبان ہے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے فنکار کو کیا کرنا پڑے گا؟ سلام بھائی، میں تو آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ہمارے بلوچی جو آرٹسٹ ہیں وہ لوکل ہیں. بالکل بھی لوکل نہیں ہیں. ہم نے اچھا. اس ٹائم ورلڈ میں نام بنایا ہوا ہے. کیا آپ بات. استاد اختر چنال کو دیکھ لیں. ہاں. آپ ابھی جو سانگ وائرل ہوا کیفی خلیل وہاب بگٹی کا، وہ سانگ آپ دیکھ لیں. کافی ایسے چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں سراہا جاتا ہے، اسپیشلی بلوچی براوی لینگویج کو. تو انٹرنیشنل سطح پہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے فنکاروں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے ہے کہ ایک نیا چیز لانا پڑے گا. جیسے ہم اپنا جو ثقافت ہے اس کو ایڈ کر لیں شاعری میں. جو ہمارے میوزک ہے بلوچی، جیسے لیوا ہو گیا یا پھر ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں جس میں سروز ہو گیا، جس میں بینجو ہو گیا، اگر وہ چیزیں ہم اچھی طریقے سے ایڈٹ کر کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کو بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہ سپر ہٹ کام ہوگا. آتے ہو خیالوں میں کبھی خود بھی چلے آؤ، کس طرح سے جیے ہم، آ کر ہمیں سمجھاؤ، آ کر ہمیں سمجھاؤ. تم میری آرزو ہو، تم میری جستجو ہو، میں ناتواں جسم ہوں، تم میری صنم روح ہو، تم میری صنم روح ہو. وہ زماں شیریں جانانا، یہ دل تیرا ہے دیوانہ، آنا سنبھل سنبھل کے، سنگ دل ہے یہ زمانہ، سنگ دل ہے یہ زمانہ. لیلا او لیلا بیتر برا سیلا مجازیے لیلا، لیلا او لیلا بیتر برا سیلا مجازیے لیلا. تیرے ملن کا منظر آتا ہے یاد اکثر، دل میرا تڑپتا ہے تنہائی میں اے دلبر، تنہائی میں اے دلبر. خوب، بہت زبردست. شکریہ سر منتوار. پرویز بلوچ صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نظربان اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیو کو خوبصورت بنایا. شکریہ آپ کا سلام بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. نظربان کو ہم اکثر فیس بک میں یا ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے رہتے تھے، تو آج ہمیں موقع ملا ہے جہاں انٹرویو دینے کے لیے. تو چینل ہے، جب بھی آئے آپ کا اپنا شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت بہت مہربانی. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ تک سلام صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.